تمام سامعین کو روح 92 چینل پر خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام دکھ درد، آلام، پریشانیاں، مصیبتیں اور آفتوں سے نجات عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا فرمائے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ رونما ہوا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے، تو اسکرین پر موجود واٹس ایپ نمبر پر لکھ کر یا وائس میسج کر کے ہمیں بھیج دیں۔ ہم بخوشی آپ کا واقعہ اپنے چینل پر شیئر کریں گے۔ آج کا واقعہ سنانے سے پہلے گزارش ہے کہ برائے کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آئیے چلتے ہیں آج کے واقعہ کی طرف۔ یہ واقعہ پھر سے ہمیں مائی صاحبہ کی جانب سے موصول ہوا ہے۔ یہ بات 1 سال پہلے یعنی 2023 کے شروع میں وقوع پذیر ہوئی تھی۔ مائی صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہمسائے نے، جس کا نام میر حسن ہے، اپنے گھر کے صحن سے ایک بیر کا درخت کاٹ دیا۔ درخت کاٹنے کی وجہ یہ بنی کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے درخت پر کسی بزرگ آدمی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ نہ صرف انہوں نے بلکہ ہم نے بھی دیکھا، جس سے کہ وہ لوگ تھوڑے پریشان ہو گئے کہ بیری پر یہ بزرگ کون ہیں۔ آوازیں بھی دیں، ان سے پوچھا بھی کہ آپ کون ہیں، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ انہوں نے اپنا کوئی جواب نہ دیا اور پھر اچانک سے غائب ہو گئے۔ اس واقعہ نے پورے گھر کو ڈرا دیا۔ چند ہفتے گزرے تھے کہ ایک بار پھر اس درخت پر انہوں نے ایک بکری کو دیکھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ بکری کو گھر کے اندر آتے دیکھا گیا، نہ درخت پر چڑھتے ہوئے دیکھا گیا، اور جو سب سے زیادہ خطرناک بات تھی وہ یہ کہ بکری کو نیچے اترتے ہوئے بھی نہیں دیکھا گیا۔ وہ بکری اوپر سے ہی غائب ہو گئی۔ اب تو سب گھر والے ایک سکتے کے عالم میں تھے اور بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ ابھی پہلے واقعہ کو نہیں بھول پائے تھے، تو اب یہ واقعہ ہو گیا۔ سب پریشان بھی تھے اور ڈرے ہوئے بھی تھے۔ چند دن تک سب نے اسی پریشانی میں دن گزارے، لیکن سوائے درخت پر نظر آنے کے ان کو کسی نے بھی تنگ نہیں کیا۔ لیکن چونکہ اب یہ سب گھر والے ڈر چکے تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اس بیری کے درخت کو کاٹ دیں گے، اور اپنے ہمسایوں سے بھی اس خیال کا ذکر کیا۔ تو سب نے انہیں بیری نہ کاٹنے کا مشورہ دیا، لیکن انہوں نے کسی سے مشورہ تو نہیں مانگا تھا، بلکہ اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ پھر ایک صبح انہوں نے بیری کو کاٹنا شروع کر دیا۔ دیکھنے والوں نے پھر سے انہیں منع کیا، لیکن ان کی عقل کام ہی نہیں کر رہی تھی۔ بس ایک ہی بات تھی کہ ہمیں ڈر لگتا ہے۔ کاٹ دیا اور جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ بس ان کی خراب قسمت نے ان سے یہ سب کروایا تھا۔ اب جس نے بیری کاٹی تھی، اگلے دن اس کی ماں بیمار ہو گئی، اور اس کی بیماری 2 سے 4 دن میں اتنی بگڑی کہ وہ بڑھیا تڑپتی، بلکتی اور کہتی، بس مجھے مار ڈالو۔ کوئی ڈاکٹر اور کوئی طبیب ان کی مدد نہ کر سکا، کوئی دوائی کام نہ کرتی۔ 3-4 دن گزرنے کے بعد اس کے بیٹے کو خواب میں کسی نے کہا کہ تم نے درخت کاٹتے ہوئے جنات کی ماں کو قتل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری ماں کو انہوں نے تکلیف میں رکھا ہے۔ تم لوگ ایک کام کرو کہ جب رات ہو جائے تو سب بتیاں بجھا کر اپنی ماں کی چارپائی صحن میں رکھنا اور ان کے گرد سب گھر والے بیٹھ کر ماتم شروع کر دینا۔ تمہاری ماں کو اس تکلیف سے آزادی مل جائے گی۔ اس بیٹے نے سوچا کہ شاید ماتم کرنے سے اس کی تکلیف دور ہو جائے گی، تو رات کو ماں کی چارپائی صحن میں رکھ کر سب گھر والوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ ماتم کی آواز سن کر محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے، لیکن انہوں نے مسلسل ماتم جاری رکھا۔ کافی دیر تک ماتم کرنے کے بعد دیکھا تو اس کی ماں بالکل خاموش ہو گئی۔ اس نے درد سے کراہنا بند کر دیا اور سب کی طرف دیکھنے لگی۔ اب سب نے سمجھا کہ اماں ٹھیک ہو گئی ہے اور ماتم بند کر دیا۔ سب نے شکر ادا کیا کہ اماں کی چیخیں بند ہوئی ہیں۔ رات کو سب سو گئے
صبح جب اٹھ کر اماں کو دیکھا تو اماں جی مر چکی تھی۔ اب تو کوہرام برپا ہو گیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اماں کا کفن دفن کیا گیا۔ اب جب رات ہوئی، ان کی دادی جس کی عمر 100 سال ہے، اس کے کمرے کا دروازہ زور سے کھٹکنے لگا۔ بیری کاٹنے والے کا ایک بھائی جو کہ دادی کے کمرے میں ہی سویا ہوا تھا، وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا دروازے کے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن دروازہ زور زور سے کھٹک رہا ہے۔ اس نے ہمت کر کے دروازے کے پاس پہنچ کر دروازے کو پکڑا تو دروازہ کھٹکنا بند ہو گیا۔ ساتھ ہی دوسرے کمرے سے اس کا دوسرا بھائی بھی پہنچ گیا، لیکن ان دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے دروازے کو پکڑا تو اس کو ایسا لگا جیسے اسے دروازے سے کرنٹ لگ گیا ہو، لیکن اس نے اس بات پر اتنی توجہ نہ دی اور جا کر سو گیا۔ صبح جب یہ اٹھا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی، لیکن سب نے روٹین کا سر درد بخار سمجھ کر توجہ نہیں کی۔ اس نے خود بھی اتنا غور نہیں کیا اور اسی طرح ڈاکٹر سے دوائی لا کر کھا لی۔ اگلی صبح جب اس کی ماں کا ختم کل تھا، کوئی اسے اٹھانے کے لیے دادی کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ وہ مر چکا ہے۔ اب ایک بار پھر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ گھر کا جوان بیٹا مر گیا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ سب کو قبول کرنا پڑا اور سب صبر کر کے اس صدمے کو برداشت کر گئے۔ اب یہ دن بھی گزر گیا اور ایک اور رات آ گئی، لیکن یہ رات اتنی خوفناک ہونے والی تھی کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بس رات کا ہونا تھا کہ ان کے بچے رونے لگے اور شدید زور سے رونے لگے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں اچانک کیا ہو گیا۔ گھر کے بڑے بچوں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے تو گھر میں ایک نئی مصیبت آ گئی۔ ان کی دادی نے چیخیں مارنی شروع کر دی۔ دادی سے ان کی بہو نے پوچھا کیا ہوا تو دادی نے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو وہاں عجیب و غریب شکل والے لوگ ناچ رہے ہیں۔ بہو نے دیکھا تو اس جانب کوئی نہیں تھا، لیکن دادی کو وہ مخلوق مسلسل نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے دادی کو اس کمرے سے اٹھایا اور دوسرے کمرے میں لے گئے، لیکن دادی کو اس کمرے میں بھی کچھ نظر آ رہا تھا۔ اتنی دیر میں بچے بھی ڈاکٹر کے کلینک سے واپس آ گئے، لیکن وہ ابھی بھی رو رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی بچوں کو بھی وہ مخلوق جو عجیب و غریب شکل کی تھی نظر آنے لگی اور وہ بچوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ بچے ان کو دیکھ کر اور ڈر گئے اور زیادہ رونے لگے۔ دادی کو اور بچوں کو یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ گھر کے باقی افراد آیت الکرسی پڑھنے لگے اور جن کو آیت الکرسی نہیں آتی تھی، ان کو جو آتا تھا انہوں نے وہی پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر پڑھائی کی برکت سے وہ چیزیں بچوں اور دادی کو نظر آنا بند ہو گئیں۔ ساری رات ان لوگوں نے جاگ کر گزار دی۔ صبح انہوں نے کسی عامل کو تلاش کرنا شروع کیا۔ کسی نے انہیں بتایا کہ ایک ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں جو کہ ان مخلوقات کا بہت اچھا علاج کرتے ہیں، آپ لوگ ان کو بلا کر لاؤ۔ انہوں نے جلد از جلد ہیڈ ماسٹر صاحب کو اپروچ کیا اور انہیں اپنے گھر لے آئے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے صحن میں ہی کچھ عملیات کرنے شروع کیے تو گھر کے ایک کمرے سے ایک دم سے کسی کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ سب کی توجہ اس آواز پر مرکوز ہو گئی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب وہیں صحن میں بیٹھے تھے۔ ایک دم ہیڈ ماسٹر صاحب زمین پر تڑپنے لگے۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے ماسٹر صاحب کو سنبھالنا چاہا تو ماسٹر صاحب تڑپتے ہوئے بولے، ایمبولینس کو بلاؤ۔ وہ بھی درد کی وجہ سے کراہ رہے تھے۔ آخر انہیں ہوا کیا تھا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ان کو ہسپتال لے جایا گیا اور ان کا چیک اپ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ والے ان جنات یا غیر مرئی مخلوقات کو قابو میں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اگر دوسری طرف سے بات چیت کرنے کی بجائے سیدھا حملہ ہی کر دیا جائے تو یہ اچھا شگن نہیں ہے۔ اب گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر اب کیا کیا جائے۔ بہت تعویذ لائے، بہت عملیات کیے، لیکن نہ دن کو سکون اور نہ رات کو سکون تھا۔ اسی طرح 4 دن گزر گئے۔ چوتھے دن ان کی ایک بہن جو کہ حاملہ تھی، اس کے گھر بیٹی ہو گئی۔
وہ بیٹی صحت مند پیدا ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی طبیعت بگڑنے لگی اور وہ بیٹی اگلے دن فوت ہو گئی۔ اس گھر میں 5 دنوں میں یہ تیسری موت تھی۔ آخر انہوں نے جنات کی رہائش کا یعنی وہ بیری کا درخت کاٹ کر پھینکا تھا اور ان کو گھر سے بے گھر کیا تھا، تو جنات نے بھی ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ انہوں نے پتہ نہیں ان کا کتنا جانی یا مالی نقصان کیا ہوگا جو وہ جنات ان کی اتنی جانیں لے رہے تھے۔ اب تو یہ معمول والی بات ہو گئی تھی کہ کبھی وہ کسی کو نظر آتے، کبھی وہ ان کے گھر کی کوئی چیز توڑ دیتے، کبھی بند دروازوں کی کنڈیاں کھول دیتے، کبھی کنڈی لگا دیتے، اور کبھی کبھی دروازے ایسے ہلتے رہتے جیسے کوئی ان کے ساتھ جھول رہا ہو۔ ایک رات گھر کے کچھ بڑے جاگ رہے تھے اور بچوں کے پاس بیٹھ کر ان کی حفاظت کر رہے تھے کہ ایک دم سے ایک بچہ چیختا اور چلاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس کی ماں نے اس کو پکڑا تو بچے نے زور سے اپنا بازو پکڑ رکھا تھا۔ دیکھا تو اس کا بازو لٹک رہا تھا۔ جنات نے اس کی بازو کی ہڈی اندر سے توڑ دی تھی۔ گھر میں پھر سے رونا دھونا شروع ہو گیا۔ اب تو سب گھر والے ان سے معافیاں مانگنے لگے، لیکن پتہ نہیں تھا نا کہ وہ کتنے غصے میں ہیں اور معافی قبول کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ ہر دن کوئی نہ کوئی آفت آتی دکھائی دیتی۔ اسی دوران ان کے ایک چاچا جی جو ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی اور عجیب سے دورے پڑنے لگے۔ تقریباً 7 یا 8 دن بعد وہ بھی انتقال کر گئے۔ حادثات کا ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، فرار بھی اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ گھر کے بڑوں نے سوچا کہ بڑے تو جیسے بھی اس گھر میں رہ لیں گے، تو کیوں نہ بچوں کو کسی عزیز کے گھر بھیج دیا جائے۔ تو انہوں نے بچوں کو ان حادثات سے بچانے کے لیے اپنے گھر کے ساتھ 1-2 مکان چھوڑ کر ایک گھر میں بھیج دیا۔ رات کو جب بچے سو رہے تھے کہ اچانک ایک بچی نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ گھر والوں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ ہوا میں جھول رہی تھی۔ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تو وہ بچی اور اوپر چلی جاتی۔ کافی کوشش اور پڑھائی کرنے کے بعد بچی ایک دم سے نیچے گری۔ یہ تو شکر ہے کہ اسے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ اب رشتہ دار نے ہی کہہ دیا کہ ہم آپ کے بچوں کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتے، آپ ان کو اپنے گھر لے جائیں کیونکہ ہمارے گھر میں بھی وہ جنات آ جائیں گے۔ مجبوراً ان کو اپنے بچے اپنے گھر لانے پڑے۔ اب یہ بچی جو ہوا میں اڑ گئی تھی، وہ جب بھی سوتی اس کو جنات ہوا میں معلق کر دیتے۔ اللہ اکبر! اللہ پاک ان لوگوں پر رحم فرمائے۔ ان کا گھر کسی قیامت کے میدان سے کم نہیں تھا۔ یہاں پر میں اپنے سامعین سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را کبھی بھی اللہ کی کسی بھی مخلوق کو تنگ نہ کریں۔ دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کبھی بچے گلی محلے کے کتوں بلیوں کو جان بوجھ کر ستاتے ہیں اور ان کو پتھر مارتے ہیں، ان کو کسی ایک جگہ سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ آئندہ آنے والے واقعات میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنات کتوں اور بلیوں کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں، سانپ بھی بن جاتے ہیں۔ بہرحال پھر یوں ہوتا ہے کہ جن صاحب نے وہ درخت کاٹا تھا، ان کی ایک بہن جس کی عمر 27 یا 28 سال تھی، اس کو بھی اب جنات نظر آنے لگے۔ اب یہ بات تو پکی تھی کہ جب انہوں نے کسی کو مارنا ہوتا تو اس کو نظر آنے لگتے یا اس کو دورے پڑنے لگتے یا اس کو تیز بخار ہو جاتا، طبیعت خراب ہو جاتی۔ سب کو سمجھ آ رہی تھی کہ اب ہماری بہنا کی خیر نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اپنی بہنا کو کسی اللہ والے کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ اب اس کو جنات نظر آ رہے ہیں۔ ان کے علاقے میں ایک بزرگ تھے، یہ اس کو لے کر ان کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے ان کو تعویذ وغیرہ دیا اور کچھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پینے اور چھینٹے مارنے کا کہا۔ یہ لوگ تعویذ لے کر گھر پہنچے تو پیچھے سے ان بزرگوں کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ان کی بہن کی طبیعت ٹھیک ہونے کی بجائے اور زیادہ خراب ہو گئی۔ اس رات ان کی بہن بہت چیختی چلاتی رہی۔ اس کے سامنے چیزیں ناچتی تھیں اور اسے کہتی تھیں ہم نے تجھے مار دینا ہے۔ اس غریب کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ لپٹتی اور کہتی مجھے بچا لیں، لیکن وہ بے بس کچھ نہیں کر سکتا۔ اونچی اونچی چیختا اور صرف ان جنات کو ایک ہی بات کہتا، میں نے درخت کاٹا ہے، اب مجھے سزا دو، میرے گھر والوں کو چھوڑ دو۔ تو جو جواب آتا صرف اس کی بہن سن سکتی اور کوئی نہ سن سکتا۔
وہ کہتے ہماری بہن بھی تو نے قتل کی ہے، تو ہم تیری بہن کو کیسے چھوڑ دیں؟ یہ منظر قیامت سے کم نہیں تھا۔ بچے بڑے سبھی رو رہے تھے۔ وہ رات اور اگلا دن رو رو کر کاٹا گیا، لیکن اب جو رات آئی ان کی بہن کی موت کا پیغام لے کر آئی۔ وہ بھی دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ اللہ اکبر! قیامت جیسے دن گزر رہے تھے۔ کچھ دن بعد ان کا ایک بھائی جس کی عمر 18 یا 19 سال ہے، وہ ڈرل مشین سے کسی دیوار میں سوراخ کر رہا تھا کہ ڈرل مشین ہاتھ سے نکل کر کندھے میں گھس گئی اور اتنی شدید طریقے سے الگ ہوئی کہ اس کے بازو کی ہڈی توڑ دی گئی۔ اس کو کافی دیر ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ ابھی یہ ہسپتال میں ہی داخل تھا کہ ان کا باپ بیمار ہو گیا اور وہ چند دنوں میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پھر ان کا ایک دوسرا چچا تھا جو بیمار ہو گیا اور چند دنوں میں وہ بھی فوت ہو گیا۔ اتنی زیادہ موتیں ہو رہی تھیں تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ لوگ علاج نہیں کروانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کسی بھی عامل سے کچھ نہیں ہو پا رہا تھا، بلکہ ان کے ساتھ والے گھر سے ایک خاتون نے ان کو چھپ چھپا کر بتایا کہ گجرانوالہ میں کوئی بزرگ ہیں، ان کو بلاؤ، وہ علاج کر لیں گے۔ انہوں نے گجرانوالہ سے ان بزرگوں کو بلایا۔ وہ علاج کر رہے تھے تو ساتھ والے گھر سے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ آپ ان کا علاج نہ کریں، انہوں نے ہماری ماں کو پکڑ لیا ہے، کیونکہ ہماری ماں نے آپ کا پتہ دیا تھا۔ تو وہ بھی بزرگ علاج کرنے کے بغیر واپس چلے گئے۔ بڑے بڑے پیر اور عاملین آئے لیکن ان کا علاج نہیں کر سکے۔ ان کی دادی جن کی عمر 100 سال ہے، ان کو چونکہ ہر وقت وہ خوفناک شکل والی چیزیں نظر آتی ہیں، تو ان کے علاج کے لیے ایک بابا جی آئے، ان کو وہ چیزیں نظر آنی بند ہو گئی، لیکن بابا جی نے علاج کرنے سے پہلے کہا تھا کہ مجھے ایک بکرا دینا پڑے گا تو ان چیزوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے کچھ عملیات کیے تو دادی کو چیزیں نظر آنی بند ہو گئیں، لیکن ان لوگوں نے اگلا دن بھی بکرا بابا جی کے پاس نہیں پہنچایا، تو ان چیزوں نے بابا جی کو بھی مار ڈالا اور پھر سے دادی کو چیزیں نظر آنے لگیں۔ وہ کوئی ایک دو چیز نہیں تھی، ان کا پورا خاندان اس گھر میں آباد تھا۔ ان کی حرکات و سکنات ایسی ہیں جیسے انسانوں کے گھر میں انسان اپنے معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اس گھر میں امن و سکون عطا فرمائے، ورنہ کسی بھی انسان کے ہاتھ میں یہ بات نہیں ہے۔ اور اب ان کی 2 بہنیں آج کل بیمار ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ جو بچی ہوا میں معلق ہو جاتی تھی وہ اب بھی سوئی ہوئی ہوا میں معلق ہو جاتی ہے، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ ہو سکتا ہے سننے میں یہ بات بہت عام سی محسوس ہو رہی ہو، لیکن آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ باتیں کس قدر دردناک ہیں۔ بس سب لوگ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی تکلیف دور فرما دے۔ ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے بہت سی باتیں میں نے حذف کر دی ہیں۔ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت کے حصار میں رکھے، ان مخلوقات کو تکلیف دینے سے محفوظ فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ والسلام۔